قبرستان جا کر دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے دعا کے لیے. تو رخ کس طرف ہونا چاہیے دعا کرتے وقت؟ کعبے کی طرف ہونا چاہیے یا قبر والے کی طرف؟ تو بھائی کسی بھی طرف کر سکتے ہیں دعا کرتے وقت رخ. مستحب یہ ہے کہ کعبے کی طرف ہو، لیکن بعض اس کو اتنی شدت سے منع کرتے ہیں کہ قبر والے کی طرف رخ کر کے دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تم پھر قبر سے مانگ رہے ہو. بھائی اللہ کے بندے، یہ دعا تو اللہ سے مانگی جاتی ہے، قبر سے تھوڑی مانگی جاتی. قبر والے کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، تو جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں اگر اس کی طرف رخ کر لیا تو کیا حرج ہے؟ تو دعا کا قبلہ آسمان ہے، تم جہاں بھی ہو وہاں تم اللہ کی رحمت کو پاؤ گے. صرف نماز کے لیے قبلے کی طرف ہونا شرط ہے، نماز کے لیے قبلے کی طرف ہونا شرط ہے. دعا کسی بھی رخ پر آپ مانگ سکتے ہیں، کوئی حدیث میں تخصیص نہیں ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگنی ہے. آپ قبرستان جاتے ہیں تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر، اب جنازے کی نماز تو خیر پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی جنازے کی طرف رخ کر کے دعا مانگ رہا ہے تو کوئی یہ تھوڑی بولے گا کہ تم جنازے سے مانگ رہے ہو. او بھائی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. کس کے لیے؟ اس مرحوم کے لیے، کہ یا اللہ اس پر رحمت کی نظر فرما اور ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما. تو آپ رخ قبر کی طرف بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو قبلے کی طرف کر لیں، لیکن یہ کوئی حدیث میں خاص نہیں کیا گیا. نہ کوئی ایسی حدیث ہے کہ جب تم قبرستان میں جا کر داخل ہو تو کعبے کی طرف رخ کر کے دعا مانگو. بالخصوص آپ جب روضہ رسول پر جائیں گے، اللہ سب کو لے جائے، تو وہاں شرطے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ادھر ہے کعبہ، کعبہ اس طرف ہے. بھائی ہمیں بھی پتا کعبہ اس طرف ہے، یہاں کعبے کا بھی کعبہ ہے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا بندہ، وہاں جا کر تو یہ عرض پیش کرنی ہے، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ. تو وہاں بارگاہ رسالت میں عرض کرنی ہے، اور وہاں رک کر کر اگر اللہ سے دعا مانگیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں حضور کے وسیلے سے، یا اللہ ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما. لیکن وہ کہو کعبے کی طرف اس طرح رک کرو، تو یہ ان سے پوچھیں کھڑے ہو کر اگر عربی آتی ہو کس حدیث میں بھائی کہ جب دعا مانگو تو کعبے کی طرف رک کرو. بلکہ نبی پاک پورا امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ غیر قبلہ کی طرف، قبلے کے علاوہ کسی اور سمت میں دعا مانگنے کے جائز ہونے کے بارے میں پورا باب ہے حدیث پاک میں کہ غیر قبلہ کی طرف دعا مانگنا جائز ہے. بلکہ اس پر ایک مناظرہ ہوا امام مالک کا، امام مالک کا مناظرہ ہوا، اس وقت کا خلیفہ تھا ابو جعفر منصور. وہ تیز تیز آواز میں گفتگو کر رہا مسجد نبوی شریف میں. امام مالک نے اس کو کہا کنکر مارے اور کہا خاموش، تجھے پتہ نہیں ہے بارگاہ رسالت کے آداب کیا ہیں؟ تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، نبی کی مسجد میں حاضر ہے، اتنی تیز آواز سے گفتگو کر رہا ہے. کس کو بولا؟ خلیفہ کو، ابو جعفر منصور. بڑا مشہور مناظرہ امام مالک کا اس سے، خلیفہ سے. اس کو اچانک روب میں آ گیا، وہ بیٹھ گیا اور کہا کہ اچھا مجھے بتائیں میں دعا مانگوں تو کس طرف رخ کروں؟ قبلے کی طرف رخ کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ کہا کہ تو کس کی بارگاہ میں آیا تو اپنے منہ کو نبی سے کیوں موڑتا ہے جبکہ اللہ کی بارگاہ میں یہی تیری شفاعت کریں گے؟ اپنے منہ کو نبی سے پھیرتا ہے جبکہ اللہ کی بارگاہ میں یہی تیری شفاعت کریں گے، اللہ ان کی شفاعت تیرے حق میں قبول کرے گا. یہ امام مالک کا مناظرہ ہے بڑا مشہور ابو جعفر منصور سے. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین.